بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یہ مضمون ہے سلام سے متعلق. ارشاد فرماتے ہیں باہم سلام کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. سلام میں جان پہچان والوں کی تخصیص مت کرو، جو مسلمان مل جاوے اس کو سلام کرو. سوار کو چاہیے کہ پاپیادے کو سلام کرے، اور چلنے والا بیٹھنے والے کو، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو، اور کم عمر زیادہ عمر والے کو سلام کریں. جو شخص سلام میں ابتدا کرتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے. اگر کئی شخصوں میں سے ایک شخص سلام کرے سب کی طرف سے کافی ہے. اسی طرح کئی شخصوں میں سے ایک شخص جواب دے دے تو بھی کافی ہے اور بس. اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو جہاں اور بہت ساری چیزیں شعائر کے طور پر عطا فرمائی ہیں، من جملہ ان کے سلام بھی شعار دین ہے، شعار اسلام ہے، یعنی پہچان ہے مسلمانوں کی. اور یہ سلام در حقیقت کلام ہے اہل جنت کا، جو اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ اپنے اہل ایمان بندوں کو یہاں بھی حکم فرمایا کہ کثرت سے سلام کریں. اور جب یہاں کثرت سے سلام کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت رہے گی، وہاں اس کا ثمرہ اور صلہ ملے گا. اس کے سلسلے میں ہمیں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملاً بھی اور قولاً بھی اور مزید وضاحت کے ساتھ میں تعلیم دی ہے، جس کے بارے میں حق سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام پاک میں حکم فرمایا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم سلام کا جواب دو، یا تو اتنے ہی الفاظ کے ساتھ یا اس سے زیادہ کر کے. سلام جو ہے خاص لفظ سلام کے ساتھ ہے السلام علیکم، اور جواب میں ہے وعلیکم السلام. یہ مختصر کم ہوا ہے کلمہ. اس میں اضافہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک. سلام کرنے والا جو پہل کرتا ہے، سلام کا پہل کرنا تو سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. اللہ پاک نے اس میں تکبر کا علاج رکھا ہے کہ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے اس میں تکبر نہ ہوگا، اور اگر پہلے سے ہوگا تو سلام میں ابتدا کرتے کرتے علاج ہو جائے گا کہ تکبر اس کا زائل ہو جائے گا. خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک تھی کہ آپ سلام میں ہمیشہ پہل فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح سے سبقت لے جایا کرتے تھے. یہ لفظ سلام جو ہے اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے. نماز کے اختتام پر بھی اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اس کی تعلیم دی، اور تحیات میں بھی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور سلام کے معنی سلامتی کے. ایک مومن دوسرے کو دعا دیتا ہے سلامتی کی، اور یہ شعار دین ہے. اس کو رواج دینے کا حکم فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لیکن اس کے موقع اور محل بیان فرما دیے ہیں. بے موقع سلام کرنا منع ہے. جیسے کوئی شخص استنجا کر رہا ہے
بیت الخلاء میں کھڑا ہے، اسی طرح سے بعض نیک کاموں میں مصروف ہے تو اس کو سلام مت کرو، کھانا کھا رہا ہے، وضو کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس کو سلام مت کرو۔ اسی طرح سے کہیں بھی بیان ہو رہا ہے تو سلام مت کرو، آہستہ سے بیٹھ جاؤ۔ محفل میں آؤ تو بیٹھنے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی شخص آ کر سلام کرے تو ان میں سے ایک جواب دے دے، درمیانی آواز سے سلام کر لے، اور خصوصاً مسجد میں آئے تو کم از کم یہ اندازہ کر لے کہ کوئی شخص جواب دینے والا ہے کہ نہیں۔ اگر اندازہ ہو کہ کوئی شخص فارغ بیٹھا ہے، میں سلام کروں گا، وہ جواب دے دے گا، تو سلام کر لینا چاہیے قدرے بلند آواز سے، بہت زور سے نہیں۔ اور اگر اندازہ ہو کہ سارے کے سارے ہی مصروف ہیں عبادت میں، تو ایسی صورت میں آہستہ سے سلام کر لے، فرشتوں کی نیت سے اور جنات کی نیت سے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہ یہ جملہ پڑھ لے، السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ باہر کیف یہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ملی ہے۔ قرآن پاک میں ہے تحیتہم فیہا سلام، جنتیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا اور ملاقات کے وقت جو گفتگو سے آغاز ہوگا تو وہ آغاز گفتگو جو ہے سلام سے ہوگی۔ تو یہ ان کے وہاں سے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اپنے اہل ایمان بندوں کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ مسلمانوں کے لیے اس کا رواج دینا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی۔ آدمی پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، مسلمان کو سلام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دور ہوتا ہے، سلام کر لیا تو اس صورت میں ہاتھ ہلا کر اندازہ دے دے کہ میں سلام کر رہا ہوں۔ ویسے آج کل تو تقریباً معمول سا ہی ہو گیا ہے ہر آدمی کا کہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، گو کہ سلام کا جز نہیں ہے۔ اور اس طرح سے سلام کے علاوہ کسی اور چیز کو استعمال کرنا سلام کی جگہ، یہ خلاف شرع ہے، شعار دین کو مٹانا ہے۔ ہندوستان میں ایک زمانہ ایسا آ گیا تھا کہ سلام کو لوگوں نے مٹا دیا۔ ہندوؤں کے طور طریقے غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں اور اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا۔ ہندوؤں میں رہتے رہتے بہت سی چیزیں ان سے لی، من جملہ ان کے یہ سلام کا طریقہ بھی ان سے لے لیا تھا، کہیں نمسکار اور کہیں نمستے اور کہیں کچھ، اور اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں آداب اور تسلیمات اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب خلاف شرع ہے۔ سیدھا طریقہ ہے السلام علیکم، اور اس کا جواب ہے وعلیکم السلام۔ باہر کے اس میں آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک موقع کا اور بھی ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ آدمی جب سواری پر جا رہے ہیں اور ٹریفک کا عالم ہے کہ سیلاب کی طرح سے جا رہا ہے، روا روی کا عالم ہے، ہر شخص اپنی اپنی فکر میں چلا جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر بھی بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ موقع نہ ہو تو سلام سے گریز کرے۔ بعض اوقات ایسی روا روی میں ذرا سی توجہ بڑھ جانے سے کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے، اور اگر موقع مناسب ہو، زیادہ ٹریفک نہیں، رفتار بھی مناسب ہے، تو اس صورت میں سلام دعا کر لینے میں مذائقہ نہیں۔ بعض وقت آدمی اس موقع اور محل سے واقف نہیں ہوتا، اور اس طرح سے بہت رش ہے، آدمی گاڑی سنبھال کے چلا رہے ہیں، اور ایسی صورت میں وہ سلام کے لیے بے قرار ہو جائے تو اس صورت میں بعض وقت ٹکر لگ جاتی ہے کسی سے بھی، تو اس صورت میں پریشانی سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ گاڑی چلانے والے کا اس قدر دماغ جو ہے وہ سامنے متوجہ رہتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے سامنے نہ آئے، کوئی حادثہ رونما نہ ہو، تو اس کا پورا دھیان جو ہے وہ گاڑی چلانے کے وقت میں اپنے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس تحفظ میں کوئی خلل ڈالنا نہ چاہیے۔ باہر کے اس سلام کو
رواج دینا چاہیے، اور اسی طرح سے کسی کو لکھنا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرے اور اس میں سلام لکھے۔ کسی شخص کو اگر سلام لکھا ہے، یعنی جس کو خط لکھا ہے اس کے علاوہ، تو اس شخص کو سلام پہنچانا اس خط والے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح زبانی کوئی سلام دے کسی کو کہ آپ فلاں کو میرا سلام پہنچائیے، تو واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اگر آپ کو یاد رہے، اور سلام لینے والے کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ اگر مجھے یاد رہا تو کہہ دوں گا۔ ایسے بہت سے آدمیوں کا دستور دیکھا ہے، وہ شرعی نقطۂ نگاہ سے تو اس کا کہیں جزئی نظر سے نہیں گزرا، کہ جب ان سے کہا کہ فلاں صاحب کو سلام کہہ دینا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، فوراً ہی جواب دے کر کہتے ہیں بے فکری کر لی۔ تو سلام پہنچانا ضروری ہے۔ اور اس طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ چھوٹے بڑوں کو ذریعہ نہ بنائے، اس طرح سے ان کے اوپر بار نہ ڈالیں۔ جیسے والد کو کوئی کہہ دے کسی کے، آپ اپنے لڑکوں کو سلام کہہ دیجئے، اپنے پیر و مرشد کو کہہ دیں کہ آپ فلاں فلاں مرید کو سلام کہہ دیجئے، اپنے استاد کو کہہ دیں کہ آپ فلاں فلاں شاگرد کو سلام کہہ دیجئے، آداب کے خلاف۔ بڑوں پر بار ڈالنا ذمہ داری کا اور ان کے لیے گرانی کا سامان بنانا زیب نہیں دیتا۔ البتہ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں پر بار ڈال سکتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ان آداب کو ملحوظ رکھا جائے، اور سلام کا یہ ایسا پیارا طریقہ ہے کہ اس میں دعا ہی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی نازل کرے، اور جس پر سلامتی نازل ہو جائے تو پھر اسے اور کیا چاہیے۔ اور یہ دعا سکھائی کس نے ہے؟ اللہ پاک ہے۔ جب وہی یہ حکم دے رہے ہیں اور وہی اس کو عام کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، تو کیا ان کے یہاں یہ قبول نہیں ہے؟ قبول ہی قبول۔ اس لیے سلام کو بس کچھ نہ ڈالیں، تاکہ نسیاں میں نہ ڈالیں، اس کو رواج دیں۔ اور سلام کا ذکر جو ہے وہ اتنا تک آیا ہے، گھروں میں جائیں اپنے گھر والوں کو سلام کریں، بچوں کو سلام کریں، جو بھی سامنے آ جائے، گھر سے نکلنے لگے سلام کریں۔ یہ پہلے بھی مضمون آیا تھا تو میں نے توجہ دلائی تھی۔ واللہ عالم آپ حضرات میں سے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آپ حضرات تیار ہوئے کہ نہیں، کہ یہ سنت متروک ہو گئی۔ گھر میں جاتے ہیں گھر والوں کو سلام نہیں کرتے۔ جائیں گے دروازہ پیٹیں گے، بھڑ بڑ پیٹ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، بیل بجا لیں گے، جاتے ہی باتیں چیتیں شروع کر دیں گے۔ اندر جانے کے وقت سلام کریں، چاہے بیوی سامنے آ جائے یا والدہ سامنے آ جائے یا بچوں میں سے کوئی بھی سامنے آ جائے، سلام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے گھر سے نکلنے کے وقت بھی سلام کر کے نکلنا چاہیے۔ بہت آدمی ہیں جو آر محسوس کرتے ہیں سلام کرنے میں۔ اس سنت کو زندہ کریں۔ شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا حجاب آئے، لیکن اس سنت کو اہتمام کر کے زندہ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ پرانے زمانے میں عورتیں اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھیں۔ آج کل فیشن ہو گیا ہے، عورت اپنے شوہر کا نام ایسے لیتی ہے جیسے کہ چھوٹوں کا نام لیتی ہے۔ بلانا ہو گھر میں ہی تو شوہر کو پکارتی ہے، نام لے لے۔ پرانی عورتیں بھول کر ساری زندگی کبھی نام نہیں لیتی تھی۔ قسمت سے ایک شوہر، ان کا نام تھا رحمت اللہ۔ اب بیوی نمازی تھی، نیک تھی۔ اب وہ سخت مشکل میں پھنس گئی
نماز پڑھتی تھی نکاح سے پہلے تو ٹھیک کہہ دیتی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن اب جو نکاح ہو گیا تو شوہر جو ہے وہ رحمۃ اللہ ہے، اب کیا کروں؟ بڑی مشکل میں پھنسی رہی۔ شروع میں تو بھائی وغیرہ کا کہہ کے السلام علیکم فلاں کے بھائی، اور پھر جب بیٹا ہو گیا بیٹی ہو گئی تو السلام علیکم فلاں کے بابا۔ تو آدمی اس طرح سے غلو میں بھی چلا جاتا ہے۔ بعض وقت سلام کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ غلو کر لیتے ہیں، موقع اور محل کو نہیں دیکھتے۔ میرے ساتھ کبھی کبھی لطیفہ ہو جاتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، سادے میں بیٹھا ہوں، التحیات وغیرہ پڑھ رہا ہوں، پیچھے سے کوئی نمازی آیا، اس نے سمجھا کہ بیٹھے ہوئے خالی السلام علیکم، اب جو ہاتھ بڑھا کے آگے دیکھا تو نیت بندی ہوئی ہے، پھر شرمندگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے موقع محل دیکھ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے گھر والوں کے ساتھ ربط و ضبط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی پیاری پیاری تعلیمات دی ہیں کہ جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گھر میں آؤ سلام کرو، اور گھر سے نکلو سلام کرو، تاکہ خیر خیریت رہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہی کہا جائے کہ خیر خیریت سے گئے تھے، مل ملا کر گئے تھے، ناراض نہیں گئے تھے، سلام دعا کر کے گئے۔ اور سلام کے سلسلے میں عرب حضرات کا ایک دستور یاد آیا، طریقہ۔ وہاں سلام کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جیسا کہ ہر مسلمان کو دینی چاہیے۔ دکاندار ہیں، ان کے پاس کوئی بھی شخص گیا، سلام نہیں کیا، اور اس نے کہا یہ سودا کیا بھاؤ ہے، یہ چیز کیا بھاؤ ہے، یہ کیسے ہے، کیسے، باتیں نہیں کرتے، جواب ہی نہیں دیتے۔ ایک جگہ ایک شخص بھاؤ پر بھاؤ پوچھ رہے ہیں چیزوں کا، وہ بیٹھا ہوا پڑوسی سے باتیں کر رہا ہے، جواب دیتا ہی نہیں۔ اس نے اپنے ساتھی سے شکایت کی کہ اس کو میں اتنی دیر سے متوجہ کر رہا ہوں، یہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ تم نے چونکہ اس کو سلام نہیں کیا اس لیے یہ ناراض ہے، کہ کیا تم نے مجھے یہودی سمجھا ہے جو تم سلام نہیں کرتے، اس لیے وہ تم سے بات نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے جب اس نے بات چیت نہ کی اور بہت لاپرواہی سے بیٹھا ہوا باتیں کرتا رہا، تو پھر اس نے سلام کیا ہمت کر کے۔ اب جو سلام کیا اس نے کہا وعلیکم، تو وہ کم ہی کہتے ہیں سلام۔ اب جناب وہ بات بھی کر رہا ہے، بھاؤ بھی بتا رہا ہے، اور بالکل ایسا ہو گیا کہ پہلے کوئی بات ہی نہ تھی، اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ پھر اس سے اس نے بات کی، اس نے کہا کہ تم نے ہم کو یہودی سمجھا تھا، جب بھی ہم کو سلام نہیں کیا تھا، اس لیے ہم نے بھی تم سے بات نہیں کی۔ 1990 میں عمرے کے لیے اللہ پاک کے فضل سے حاضری جب ہوئی تو دیار حبیب میں تھے۔ ایک رات کے وقت کا واقعہ ہم نے دیکھا، میں نے دوستوں کو بھی جو ساتھ تھے اس وقت بتایا کہ یہ قصہ ہوا۔ وہاں رات کی چوکیداری کے لیے پولیس کا باقاعدہ نظام ہے، محلے محلے پولیس کھڑے رہتے ہیں، اور ایک ایک محلے میں ایک ایک آدمی اپنے خاص خاص جگہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہاں کھڑے رہتے ہیں، اور ان کا وائرلیس سے اپنے اور تمام افسران سے اور ادارے سے رابطہ پورا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ راؤنڈ کرنے والی گاڑیاں اور افسران بھی رات کو سوتے نہیں، وہ بھی راؤنڈ کرتے رہتے ہیں، دفتر سے اٹھے اور وہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیوٹی پر آدمی موجود ہیں کہ نہیں، ادھر ادھر تو نہیں، غافل تو نہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے کہ ہم بعد نماز عشاء فارغ ہونے کے بعد 15ویں شب تھی شعبان کی، جنت البقیع حاضری دے کر واپس آ رہے تھے تو اپنی جائے قیام سے کچھ پہلے ایک موڑ پر وہاں ایک پولیس والا کھڑا،
ہمارے سامنے ہی ایک جیپ آئی، اس میں افسر بھی تھا اور اس کے ساتھ وہ جیپ چلانے والا ڈرائیور بھی۔ تو چونکہ ابھی جیسے آپ نے سنا ہے حکم یہ ہے کہ سوار جو ہے وہ پیادہ کو سلام کرے، تو یہ پولیس والا نیچے کھڑا ہے، اس نے انتظار کیا، جیسے جیپ آ کر رکی، افسر بیٹھا تھا الٹے ہاتھ پر اور ڈرائیور بیٹھا تھا سیدھے ہاتھ پر، ڈرائیور نے سلام کیا، السلام علیکم، پولیس والے نے کہا وعلیکم، پھر اس نے کہا السلام علیکم، افسر جو تھا وہ ذرا ڈرائیور سے باتوں میں لگا ہوا تھا، اس نے توجہ نہ کی، جب وہ بات مکمل کر چکا تو اب اس طرف متوجہ ہوا، باہر کی طرف منہ نکال کے اس سے جو بات چیت کی اس نے کہا کہ میں بات نہیں کرتا، آپ کو میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ افسر کو تو اس طرح کہہ دے، فوراً اس نے کہا سامحنی، مجھے معاف کر دیں، السلام علیکم، پہلے معافی مانگی، پھر سلام کیا، پھر اس نے کہا وعلیکم السلام، ہاتھ ملایا، خیر خیریت ہوئی، اور اس کے بعد پھر اپنے اس سے متعلق ڈیوٹی سے متعلق بات چیت کی۔ اتنا رواج ہے سلام۔ اللہ رب العالمین بڑے کریم ہیں، انہوں نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ یہ جنت کا کلام ہمیں یا دنیا میں ہی دے دیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے اس کو رواج بھی وہی دے گا جو جنتی ہوگا، غیر آدمی اس کے اس میں نہیں آتے، وہ دوسروں کو پسند کرتے ہیں۔ البتہ چونکہ بہت ہی پیاری چیز ہے، آپ کے ذہنوں میں شاید گردش کرے کہ بہت سے غیر مسلم بھی تو سلام کرتے ہیں، تو چونکہ بہت ہی پیاری عبادت ہے اور بہت پیاری چیز ہے، اس لیے غیر مسلموں کا بھی دل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کلمات کو وہ بھی ادا کریں، اس لیے سنتے سنتے ان کو بھی اس کے کہنے کی جرات بھی ہوتی ہے اور ان کو اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ پاک کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو سلام مت کرو، یا تو ان کے جو سلام کرتے ہیں جواب میں وعلیکم کہہ دو، یا والسلام علی من اتبع الہدی کہو، اس لیے کہ سلامتی تو اسی کے لیے ہے جو اہل ایمان ہے۔ تو اس بنا پر غیر مسلم کے ساتھ میں سابقہ ہو جائے تو یا تو وعلیکم پر اکتفا کر لیں یا والسلام علی من اتبع الہدی، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا اور بعض جگہ مشکلات ہوتی ہیں، افسران ہیں غیر مسلم، اور اس صورت میں مسئلہ جو ہے وہ دشواری کا ہو جائے گا، ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں معاملہ بہت مختلف ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی گول مول سا لفظ کہہ کے جان چھڑا لے، ایسا انداز اختیار کر لے جیسے اس نے جواب دے دیا اور ادھر جو ہے وہ جان چھڑانے والا قصہ ہے۔ اس میں لفظ سلام جو ہے لام کو واضح کر لینا چاہیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ لام اگر اڑ جائے اور سام رہ جائے تو اس کے معنی دوسرے ہیں۔ یہود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ گستاخانہ لفظ استعمال کرتے تھے، سام کے معنی ہے موت کے، آ کر کہتے تھے اس طرح سے زبان کو موڑ کر کہ جس سے لگتا تھا کہ یہ سلام کر رہے ہیں لیکن اصل ان کا منشا ہوتا تھا السلام علیکم، یعنی موت آ جائے آپ کو، اس طرح سے بددعائیہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ امت کو سمجھا دیجئے کہ یہود کی مشابہت نہ ہونے پائے، السلام علیکم صاحب۔ تو یہ سلام سے متعلق معاملات ہیں۔ تھوڑا سا اس سے اور جو منسلک معاملہ ہے اس کے متعلق بھی سن لیجئے۔ مصافحہ کرنے سے دل صاف ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اور محبت سے معانقہ کرنے میں مذائقہ نہیں، شہوت سے معانقہ کرنا کسی سے حرام ہے۔ کسی بزرگ یا معزز آدمی کے آنے کے وقت تعظیماً کھڑا ہو جانے میں مذائقہ نہیں۔ فرماتے ہیں یہ مصافحہ جو ہے یہ یاد رکھیے، آج کل تو رواج ہو گیا یہاں کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں،
اور عرب میں بھی اس کا بہت زیادہ دستور ہو گیا، حالانکہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہے، اور مصافحہ کے معنی ہیں دونوں ہاتھوں کو دونوں طرف سے آپس میں ملا لیں، اور معانقہ جو ہے کبھی کبھی بہت وقت کے بعد ملاقات ہوئی تو کر لینے میں مذائقہ نہیں، ویسے سفر سے آنے کے وقت اور سفر پر جانے کے وقت میں معانقہ مسنون ہے، اور عیدین کے موقع پر جو معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، یہ رسم ہے، اگر اس کو عبادت سمجھ کے نہ کیا جائے تو اس میں گنجائش ہے، کیونکہ محبت اور خوشی کی وجہ سے اس وقت گلے ملتے ہیں، تو اس لیے حضرات علماء کرام نے اس میں اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ اگر اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے تو پھر منع ہے، لیکن عبادت نہ سمجھیں، ایک رسم ہے اور محبت سے آپس میں خوشی سے مل لیتے ہیں تو گنجائش ہے، مذائقہ نہیں۔ اور مصافحہ میں بھی ایک دفعہ آپس میں ہاتھ ملانا ہے۔ اس کے بعد کی ایک چیز ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج ماشاءاللہ آپ حضرات بہت سارے ہیں اور سنیں اور اس کو پکا کر لیں، تقریباً اکثر مبتلا ہے اور اکثر بیان بھی نہیں کرتے۔ مصافحہ تو سنت ہے، لیکن بعد میں نمٹنے کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ سینے پر ہاتھ پھیرنا یہ زائد چیز ہے، اور اس میں مصافحہ کرنے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بس اس طرح سے ہے، ہاتھ میں ہاتھ ملا لیے، ہو گیا مصافحہ مکمل۔ اہل بدعت جو ہے وہ 3 طرح مصافحہ کرتے ہیں، 3 دفعہ کرتے ہیں، وہ بدعت میں سے یوں ملایا، پھر یوں پکڑا، پھر یوں پکڑا، اور اس کی تشریح یہ کرتے ہیں، واللہ عالم، بالواسطہ سنی ہے کہ اس طرح پکڑ کے انگوٹھے کو ٹٹول لو کہ ہڈی ہے کہ نہیں، اگر ہڈی نہ ہو تو وہ حضرت خضر ہوں گے۔ یہ 3 دفعہ کا مصافحہ سنت نہیں ہے، 1 مرتبہ کا مصافحہ ہے۔ تحدث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، تعلیمات تو جو کچھ بھی کتابوں کے اندر ہے ماشاءاللہ وہ سب صاف ہیں، اہل حق کی ساری باتیں واضح ہیں۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی مختلف اوقات میں، خواب میں 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ کا بہت اچھی طرح یاد ہے کہ آپ سے جو مصافحہ ہوا وہ اسی طرح ہوا، دونوں ہاتھ آپ کے بھی تھے اور دونوں ہاتھ اس ناچیز کے بھی تھے، تو اس لیے مصافحہ جو ہے وہ بھی اس وقت مسنون ہے جبکہ ہاتھ خالی ہو۔ اگر آدمی کے ہاتھ میں سامان ہے تو بس سلام کر کے بات کو مکمل کر لیں، اب مصافحے کے اس میں درپے نہ ہو جائے کہ آدمی ہاتھ خالی کرے، اور بعض وقت دیکھا ہے کہ مصافحے کے لیے اگر آدمی یہاں سے ہاتھ نہیں وہ کر سکتے تو یہیں سے پکڑ لیتے ہیں، یہ بھی تکلف ہے۔ اور سلام کا اور مصافحے کا اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، یہ نماز کا جز اس لحاظ سے نہیں کہ بعض نماز کے مقتدی آپس میں ہاتھ ملائیں اور مصافحہ کریں اور سلام کریں اور ایک دوسرے سے ملیں بغیر اس کے گئے تو سمجھو گویا کہ نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اس قسم کا تصور اور عمل بدعت ہے، جیسا کہ اہل بدعت کے یہاں فجر اور عصر میں اس کا بڑا اہتمام اور التزام ہوتا ہے کہ سارے کے سارے مقتدی امام سے بھی ملتے ہیں اور آپس میں بھی ملتے ہیں، یہ بدعات میں جاتے ہوئے آدمی جیسا کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں، قدر بلند آواز سے ایک آدمی بھی سلام کر لے گا، ایک جواب دے دے گا، بس کافی ہے بات کر۔ اس لیے بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر اس خیال سے اور اس اہتمام سے مصافحہ کرنا امام سے یا آپس میں مقتدیوں کا کہ یہ ضروری ہے، بس یہی بدعت ہے، اس سے ہم سب کو اجتناب ضروری ہے۔ خاص طور سے جس کا سابقہ ہے، ابھی توجہ دلائی ہے، سینے پر ہاتھ پھیرنا جو ہے چھوڑ دیجیے،
آج کے بعد سے اس کا اہتمام کریں گے کہ نہیں؟ ہے ارادہ اچھائی کا؟ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنت کو سنت ہی رکھ کر اسی درجے میں آپ رکھیں گے یا اس اضافے کو بھی ساتھ میں لگائے رکھیں گے؟ اس اضافے کو چھوڑ دیں. انفرادی طور سے میں ٹوکتا رہتا ہوں، جب سنت نہیں تو ہم کیوں کریں؟ اور دوسرے، اس اسلام کی مناسبت سے یہ بھی عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلام کے وقت جھکو مت، بالکل واضح الفاظ میں فرمایا. اس لیے سلام کے وقت جھکنے کی کوئی گنجائش نہیں. بڑے آدمی ہوں، بزرگ ہوں، عام مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، بالکل اپنی جو حالت ہے سیدھے ہونے کی اسی پر کھڑے رہ کر اور اسی حالت پر جو ہے سلام کرنا چاہیے. وہ دیگر بات ہے کہ کوئی حیت ایسی ہو جائے جیسے بزرگ بیٹھے تھے اور محبت والے آئے اور وہ جھک کر مل لیے، تو یہ ان کا ملنا جھک کر جو ہے وہ سلام کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ بیٹھے ہوئے اس لیے جھکنا ہو گیا. ورنہ میں نے تو دیکھا ہے سمجھدار حضرات کو کہ وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں بیٹھ کر، تاکہ کوئی ایسی مشابہت ذرا سی بھی نہ ہو سکے کہ جس میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے کہ جی ان کے لیے جھک گئے. دو واقعات کو سناتا ہوں اور اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اہل ایمان کی کیسی زبردست پختگی ہوتی ہے. ایک واقعہ ایک صحابی کا ہے اور ایک واقعہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دونوں واقعات ملتے ہوئے. ایک صحابی کو پکڑ کر ایک بادشاہ کے یہاں لے جایا گیا تو بادشاہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ان سے کہا گیا کہ آپ جب بادشاہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو آپ جھک جائیے گا رکوع کی طرف، ایسے جھک جائیے کافی سارے. آپ نے فرمایا کہ ہم تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے. انہوں نے کہا جی ہمارے بادشاہ کو تو دستور یہی ہے، آپ کو جھکنا پڑے گا. فرمایا ہم تو اپنے بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہی نہیں، لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بادشاہ کو اطلاع کی کہ وہ جو شخص گرفتار کر کے لائے گئے ہیں وہ ایسے ایسے سخت ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جھکوں گا. کہا کوئی تدبیر کرو، بڑے زبردست لوگ ہیں یہ، ایسا کوئی سامنا ہو جائے اور صورت ہو جائے کہ میرا دل یہ خوش ہو جائے کہ یہ میرے سامنے کسی طرح بھی جھکے. مشیروں نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ باغ میں پیچھے ایک کھڑکی کھلوا دیں اور وہاں سے ان کو بلوائیں، آپ سامنے تخت پر بیٹھ جائے. عام دستور یہی ہے کہ جب آدمی کھڑکی سے داخل ہوتا ہے تو ہر شخص کا یہ انداز ہے، آپ اور ہم بھی کہیں کھڑکی میں داخل ہوں گے تو یہی طریقہ کریں گے کہ پہلے سر کو داخل کریں. ایک عادت ہے فطری. لہذا وہ جب اندر آئیں گے کھڑکی سے تو وہ جھکیں گے، میں یہ سمجھ لوں گا کہ میرے سامنے جھک گئے، میرا دل خوش ہو جائے. لیکن اللہ پاک نے ان کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رکھ کر ایسا مان دیا تھا، ایسی سمجھ اونچی عطا فرمائی تھی کہ ذرا سے شائبے کا بھی کام نہیں وہاں. جب یہ کام مکمل ہو گیا، کھڑکی وغیرہ بن گئی تو آپ کو لایا گیا، کہا کہ بادشاہ ادھر کمرے میں ہیں اور آپ اس کھڑکی سے چلیے. جب بالکل کھڑکی کے قریب آ گئے تو سب کو توقع تو یہ تھی پہلے سر اندر داخل فرمائیں گے، آپ نے پہلے پاؤں داخل کیے بعد میں سر داخل کیا تو آپ کا سینہ جو ہے یوں ہو گیا اور آپ کا منہ جو ہے وہ اوپر ہو گیا. فرمایا کہ ہم ایک اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، ہم کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے. بادشاہ بہت ذلیل اور خوار ہوا. اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی سابقہ ہوا ہے اور آپ نے بھی بعینی ہی اسی قسم کا انداز اختیار فرمایا. تو اندازہ کیجئے کہ اہل ایمان اور اہل حق جو ہیں انہوں نے اتنا اجتناب کیا ہے کہ ذرا سا شائبہ بھی نہ ہونے پائے. تو ہمیں آپ کو بھی پوری طرح سے اجتناب ضروری ہے کہ کبھی بھی آپس میں مسلمان ملیں تو ایک دوسرے کے سامنے کبھی بھی نہ جھکیں. کسی بزرگ ہستی کے لیے کھڑا ہو جانا اس میں مذائقہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو منع فرمایا کہ مجھے دیکھو تو کھڑے مت ہو، وہ ہر موقع کے لیے نہیں تھا. بعض مواقع کے لیے ایسا ہوا اور پھر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
وہ چیز اختیار فرمائی کہ اگر اس میں ایسا معمول بنا لیا گیا تو بعد میں امت دشواری میں پڑ جائے. آپ اس لیے منع فرما رہے تھے کہ اس میں امت اس کو معمول نہ بنا لے، لیکن آپ نے کلیتاً اس کو منع بھی نہیں فرمایا کہ ہمیشہ ہی منع کیا ہو، جہاں صحابی کھڑے ہوئے فوراً بٹھا دیا ہو. نماز کے لیے آپ تشریف لاتے تھے، حضرات صحابہ کرام راستہ دیتے تھے، آپ مصلی پر تشریف لے آتے تھے اور اس طرح سے آپ صفیں درست فرماتے تھے. سارے مقتدی آپ کے کھڑے رہتے تھے، کوئی آگے پیچھے ہو تو فرماتے تھے آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، اس طرح سے صفوف درست فرماتے تھے. اور جو منع کیا ہے وہ در حقیقت اسی اس میں کہ یہ معمول نہ بن جائے میرا، ورنہ امت پھر دلیل دے گی کہ جی آپ اس طرح آیا کرتے تھے تو کھڑے ہوتے تھے، اور ہر آدمی پھر اس میں مشقت کے اندر نہ پڑ جائے. ورنہ فی نفسی گاہے گاہے بعض وقت آدمی کا دل اتنا چاہتا ہے اور اس میں کوئی پہلو شرک کا نہیں ہے تو اس صورت میں مذائقہ نہیں، لیکن اگر شرک کا پہلو ہے تو پھر ایسے موقع پر منع کیا جائے گا. جیسے بہت سے گمراہ پیر اپنے مریدوں سے سجدہ کراتے ہیں، سجدہ ویسے ہی غیر اللہ کو حرام ہے، اور پھر پیٹھ جو ہے وہ اس طرح سے کھلم کھلا سجدہ کرائیں کہ قبلے کی طرف جو ہے پیٹھ کرا دیں اور اپنی طرف منہ کرا لیں، اور اپنے پاؤں جو ہیں ان کو وہ اچھی طرح سے چومنے کا موقع دیں، یا پاؤں کے ہاتھ لگا کے اس کو مل لے اور اپنے منہ پر ملنے کو سعادت سمجھیں، تو اس طرح سے وہ تو بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. ایسی صورتوں میں منع کیا جاتا. سمجھے آپ؟ ویسے بنفس نفیس محبت سے کبھی کبھار کھڑے ہو جائیں کبھی بیٹھے رہیں تو اس میں مذائقہ نہیں. کسی بزرگ کو اگر آپ یہ محسوس کریں کہ ان کی طبیعت اس کو گوارا کرتی ہے کہ بیٹھے ہی رہیں کھڑے نہ ہوں، اور کھڑا ہونا ان کو گوارا نہیں، تو ایسی صورت میں پھر ان کی خواہش کو مد نظر رکھیں. بزرگوں کی دلی خوشی جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. جیسے ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، وہ اپنی جوتی کسی کو اٹھانے نہیں دیتے تھے. اگر کسی طالب علم نے جوتی اٹھا لی ان کی تو وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، فرماتے کہ بھئی لے جاؤ جوتی، ہم تو بیٹھے ہیں. تو ایسے شخص جب کہ اندازہ ہو کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر ان کے اوپر بار نہیں بننا چاہیے. اور جہاں اس کا اندازہ ہو کہ ناگوار خاطر نہیں ہے اور حد شرع کے اندر رہتے ہوئے ہو تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. حد شرع سے متجاوز تو حرام. آپ اگر ایک شخص کو دیکھیں گے جو متبع سنت ہے اور ایسے ثابت ہو جاتے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ان سے، آپ جانتے بھی نہیں، لیکن آپ نے ان کو دیکھا نہایت ہی بزرگ صورت، بہت نورانی صورت، بہت اللہ اللہ کرنے والے لگ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے لیکن آپ کا ضمیر زندہ ہے. آپ وہاں بیٹھے ہیں، وہ وہاں سے آئیں گے، آپ کا دل جو ہے بے ساختہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یہ بزرگ ہستی یہاں سے جا رہے ہیں تو میں بیٹھا ہوا کیا اچھا لگا. نہ ان کی خواہش ہے، نہ کچھ ان کا ارادہ ہے، نہ آپ ان کو جانتے ہیں، لیکن دل میں محبت اتنی جوش مارے گی کہ آپ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس قسم کے بھی بعض وقت تقاضے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. یہ در حقیقت دین کی عظمت اور محبت کی وجہ سے ہی ایسا تقاضا ہوتا ہے. اسی طرح سے بعض استاد ہیں وہ کھڑے ہونے کو برا نہیں سمجھتے اور اس میں ان کو کوئی گرانی بھی نہیں ہوتی، تو گاہے گاہے کھڑے ہونے میں مذائقہ بھی نہیں. کبھی بیٹھے رہے کبھی کھڑے ہو گئے، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جہاں معمول بنوا لیا جائے کہ آدمی اس کے خلاف کو برا سمجھیں تو اس صورت میں سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں. بس یہاں آ کر جو ہے پھر وہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اس لیے جو یہاں مضمون ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ ہے کہ جہاں نہ حد شرک ہے نہ خلاف شرع معمول ہے. فرماتے ہیں جب آدمی اور بزرگ ہستی آئے اور بیٹھ گئے تو ان کے بیٹھنے کے ساتھ ہی بیٹھ جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ تو بیٹھ گئے اور باقی سب جو ہے کھڑے رہے. یہ کفار کی مشابہت ہے کہ سردار بیٹھا رہے اور سب حشم ختم دست بستہ کھڑے رہے. یہ تکبر کا شعبہ ہے.
البتہ جہاں زیادہ بے تکلفی ہو اور بار بار اٹھنے سے ان بزرگ کو تکلیف ہوتی ہو تو نہ اٹھے. بہرحال بے تکلفی کی بات تو دیگر ہے، ورنہ ویسے آدمی عام طور سے اگر اس طرح سے حد شرع سے متجاوز نہ ہو تو کوئی مذاکرہ نہیں. اس کے بعد تھوڑا سا مضمون ہے بیٹھنے اٹھنے سے متعلق، یہ بھی سن لیجئے. ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اس طرح لیٹنا بیٹھنا جس سے بے پردگی ہو منع ہے، البتہ اگر بدن نہ کھلے تو مذائقہ نہیں. آدمی اکیلا بیٹھا ہے یا اپنے گھر کے افراد ہیں، بے تکلفی ہے، تو اس صورت میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے میں مذائقہ نہیں. ایسے بزرگوں کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا بے ادبی ہے. بزرگوں کے سامنے تو دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں. اور کبھی کبھار آدمی تھک جاتا ہے تو پہلو بدل بھی لیتا ہے، اس میں بھی مذائقہ نہیں، لیکن ایسی کوئی صورت نہ ہو کہ جس سے بے ادبی ٹپکتی ہے. بزرگوں نے تو اتنا سمجھا ہے حقیقت کو اور ادب کو اتنا ملحوظ رکھا ہے کہ اپنے شیخ کے مسلے پر بھی پاؤں نہیں رکھا. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلا معاملہ تو آپ ہی کا ہے. آپ جس جگہ مسجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے وصال کے بعد فوراً ہی اس جگہ کو محفوظ کر دیا جہاں آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے. ایسا نہ ہو کہ امتی چلیں پھریں اور اس مبارک جگہ پر جہاں سرکار دو جہاں کی پیشانی رکھی گئی ہے وہاں کسی کا پاؤں نہ پڑ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے آپ نے وہاں دیوار چنوا کر اس کو محفوظ کر دیا. البتہ مخدومین کے جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں وہاں سر رکھنا اور وہاں سجدہ کرنا اللہ کے سامنے، اس میں خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہی نے ایسا انداز اختیار فرمایا کہ جہاں آپ کے قدم مبارک ہوا کرتے تھے وہ جگہ کھلی رکھی ہے. اور آج بھی امتی جو جاتے ہیں وہاں دو گانا شکرانے کا پڑھتے ہیں آپ کی محراب میں، اس طرح سے کہ جب امتی سجدہ کرتا ہے تو اس سرزمین پر سجدہ کرتا ہے جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ قربان، ہزاروں جانیں قربان، وہاں سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو شیوخ سے خلافت کے سلسلے میں مصلی ملتا تھا تو بزرگ اس کی نصیحت فرما دیا کرتے تھے کہ اس پر پاؤں نہ رکھنا. میں نے بالواسطہ سنا ہے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ آپ تک ایک مصلی پہنچا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا. آپ نے وہ مصلی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان حضرت مولانا تقی صاحب اور مولانا رفیع صاحب ان کو عطا فرمایا. اور میں نے جن صاحب نے اور دوستوں نے اس محفل میں دیکھا وہ ان سے سنا ہے، فرمایا کہ بھائی اس پر پیر نہ رکھنا، نماز پڑھو نیچے کھڑے ہونا اور اس طرح سے سجدہ کرنا کہ جہاں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاؤں ہوا کرتے تھے وہاں سجدہ کرنا. ادب کو اتنا ملحوظ رکھا گیا ہے. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ بزرگوں کے سامنے، استادوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے اس طرح سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھنا نہایت بے ادبی ہے. میں نے اپنے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، آپ جب بھی کبھی اندر سے تشریف لاتے تھے آپ صوفے پر تشریف رکھتے تھے، آپ کے خدام نیچے بیٹھتے تھے. اور دوسرے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ بہت ادب ملحوظ رکھتے تھے، اور اسی ادب کے ملحوظ رکھنے میں ہی اس خادم کو، اس مرید کو، اس شاگرد کو بہت مل جاتا ہے جو ادب کرتا رہتا ہے اپنے بڑوں اور بزرگوں کا. اور دوسرے یہ کہ اس طرح سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھنے میں عام طور سے اگر کپڑا ایسا ہو کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو خیال کر کے بیٹھ جائے.
خصوصاً تہبند ایسا ہو کہ آگے سے کھلا ہوا ہو، تو صورت میں ایسا بیٹھنا یا لیٹنا اس سے بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی پہلے وقت کے بزرگ جو تھے وہ اپنے مریدین کو بہت زبردست تعلیم دیا کرتے تھے کہ دیکھو بڑا خیال رکھنا، ورنہ خطرہ ہے تمہارے محروم ہونے کا۔ فرماتے تھے کہ پہلے وقت کے بزرگ جو تھے بتایا کرتے تھے، اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، کہ تمہارے پاؤں کے پنجے جو ہیں وہ ہماری طرف نہ ہونے پائیں۔ لیکن فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ادب یہ ہے کہ جس میں راحت ہو طرفین کو۔ اگر آدمی اس طرح سے جھک جھکا کے بیٹھ جائے گا تو وہ تکلف سے بیٹھا رہے گا، تو اہل محفل میں جو مجلس کے اور محفل کے سردار ہیں ان کی طبیعت پر گرانی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جس طرح سے آرام سے بیٹھ سکو ہمارے یہاں اس کی اجازت ہے۔ ہم پابند نہیں کرتے تمہیں کہ ہماری طرف پنجے نہ کرنا اور ہماری طرف اس طرح سے نہ کرنا، البتہ جو ادب کا عام طریقہ ہے اس کو ضرور ملحوظ رکھنا، بے ادبی کا کوئی پہلو نہ ہونے پائے، ورنہ محرومی پوری پوری ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، اسی ذیل میں ایک بات یاد آئی۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی کتاب کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ کتاب جو ہے فلاں جگہ چھپی، اچھی نہیں چھاپی ہو۔ آپ کی اس بات کے رد میں آپ کے ایک مرید نے کہہ دیا کہ حضرت فلاں جگہ کی تو بڑی اچھی چھپی ہے، یعنی آپ کی بات کو رد کیا انہوں نے۔ فرمایا کہ بھائی اپنا تعلق کہیں اور قائم کر لینا، اب تمہیں مجھ سے نفع نہیں ہوگا، تم نے میری بات کو رد کر دیا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے میرے اور اپنے درمیان میں حجاب پیدا کر دیا۔ تو یہ ادب جو ہے بڑی زبردست چیز ہے، اور مؤدب بندے جو ہیں اللہ پاک کی عنایتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ شعر سن چکے ہیں، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم مان از فضل رب۔ با ادب جو ہے وہ اللہ کا فضل مانگتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اور بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ ادب ہی ہے کہ جس میں حضرت انسان ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چیزوں کا تو ایسا ادب کرتے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ آپ نے وضو فرمایا تو وضو کا پانی حضرات صحابہ کرام نے نیچے نہیں گرنے دیا، سارا پانی ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے چہروں پر ملا۔ یہ تھا حق محبت اور حق ادب، کہ وہ پانی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس کرے لگ گیا ہے، اب وہ الگ جو ہوا ہے تو وہ کتنا متبرک ہو چکا ہے، اس پانی کو اب زمین پر گرنے کہاں دیں، بڑی بے ادبی ہو جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام اپنی موجودگی میں تو اس پانی کو زمین میں گرنے نہیں دیتے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، بن ٹھن کر اتراتے ہوئے مت چلو، چلنے میں متواضعانہ انداز۔ ہم بندے ہیں اللہ پاک کے، کسی نے کہا ہے کہ زمین کو دیکھو کہ اس کی عاجزی جو ہے اس کی طرح سے تم عاجزی اختیار کرو۔ تکبر اور بڑائی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اسی طرح فرمایا چار دانوں بیٹھنا اگر برائے تکبر نہ ہو تو مذائقہ نہیں۔ جیسے آپ اور ہم میں سے بہت سے آلتی پالتی مارتے بیٹھتے ہیں اور بیٹھے ہیں تو فرمایا کہ اگر یہ متکبرانہ انداز نہ ہو تو مذائقہ نہیں، اور اگر متکبرانہ وہ ہے انداز اور نیت جو ہے اس میں خراب ہے تو پھر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن بار کہ پیسے فی نفسی ہی اگر تکبر کا معاملہ نہ ہو تو چار دانوں بیٹھنے میں مذائقہ نہیں۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سے اوقات اس طرح بھی بیٹھا کرتے تھے، آپ ایک چادر مبارک لے کر اور پیچھے سے لے لیتے تھے اور اس طرح سے دونوں پیر جو ہے آپ کھڑے کر لیتے تھے اور یہاں سے لا کر اس کو یہاں آپ بل دے کر اور اس طرح بھی سہارا لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ انداز، کبھی کبھی آپ بھی اس طرح کر لیا کرتے ہیں۔ گھر میں سے کوئی چادر لی، دوپٹہ وغیرہ کوئی ایسا لے لیا، تہبند لے لیا اور اس کو اس طرح پیچھے کمر سے لے کر آئے اور آگے لا کر اس کو بل دے کر یہاں پھنسا لیا اور اس طرح سے بیٹھ گئے کہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیٹھک تھی۔ آپ اپنے ان احباب میں جو بہت خاص تھے حضرات خلفائے راشدین، اور یہ بہت ہی جو قریب قریب اور بہت آنا جانا جن کا بہت بے تکلفی، جن کے آنے جانے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، کبھی بھی آ جاتے تھے کبھی بھی آ سکتے تھے، ان کے سامنے آپ جب بیٹھتے تھے تو بہت ہی والہانہ انداز سے آپ اس طرح سے عموماً بیٹھ کر بہت ہی محبت کے ساتھ آپ باتیں فرماتے تھے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے کبھی کبھی یہ انداز بھی اختیار کیا کریں، اس نیت سے کہ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انداز۔ الٹے مت لیٹو، اوندا لیٹنا منع ہے۔ اس کے لیے بیان کیا گیا ہے جہنمیوں کا لیٹنا ہے، اللہ یہ کہ ضرورت ہو، مجبوری ہو یا ضرورت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اختیاری طور پر اوندا لیٹنا یہ بہت ناپسندیدہ ہیئت ہے، اور پسندیدہ ہیئت جو ہے وہ دائیں کروٹ پر لیٹنا، ہاتھ نیچے رکھ لینا رخسار کے اور پاؤں تھوڑے سے سکیڑ لینا، جیسا کہ اس کے متعلق میرے ایک استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے، میرے سارے بزرگ اور استاد انہوں نے بہت احسان فرمائے ہیں، کام کام کی باتیں بتائی، بہت سی چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا جب ہم طالب علم تھے، درس دیتے ہوئے جب حدیث پڑھا رہے تھے تو آپ کے اس لیٹنے کے متعلق فرمایا کہ دائیں طرف کروٹ لے کر لیٹے، ہاتھ نیچے رکھ لے رخسار کے اور اس طرح سے پاؤں تھوڑے سے سکیڑ لے، تو یہ نقشہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا ہو جاتا ہے۔
سر جو ہے یہ میم ہو گیا، اور یہ ہاتھ جو موڑ لیے تو ہا، اور ادھر کا حصہ میم، اور پھر تھوڑے سے پاؤں سکیڑ لیے تو یہ دال. تو اس طرح سے قدرے مشابہت ہو جاتی ہے محمد کے انداز سے. اور سیدھی کروٹ پر لیٹنے سے دل جو ہے وہ اوپر رہتا ہے تو غفلت کم رہتی ہے، بیدار رہتا ہے آدمی، یعنی ہوشیار سوتا ہے. اس کے لیے میرے ایک دوست نے کہا کہ میں اس کروٹ پر لیٹنے کا مستقل اہتمام کرتا ہوں، تو وہ بیچارے تھکنے لگے. تو میں نے عرض کیا کہ شروع میں آپ اس کا اہتمام کر کے اس کروٹ پر سو جایا کریں، اس کے بعد نیند آ جائے تو پھر جیسے بھی ہو، ورنہ ویسے چت لیٹنا بھی اور بائیں کروٹ پر لیٹنا بھی منع نہیں ہے، جائز ہے. یہ سارے وہ انداز ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز ہیں. آپ بھی ان کو اپنا لیا کریں، بہت زبردست اس میں سعادت اور برکت. آگے ارشاد فرماتے ہیں ایسی چھت پر مت سو جس میں آڑ نہ ہو، شاید کہ لڑک کر گر پڑو. آج کل کیا کہنا، ایسی غفلتیں ہیں کہ الامان والحفیظ. کھلی چھتیں ہیں، دیواریں نہیں ہیں، بچے بہت کودتے ہیں، اچھلتے ہیں، اور کتنے ہی حادثات ہوتے ہیں. ابھی چند دن پہلے اخبار میں پڑھا تھا، ایک دن میں 6 آدمی مرے تھے، بچے اور بڑے. اور ہوا یہی کہ چھتوں سے اس طرح گرے کہ منڈیریں نہیں تھیں، یا کہیں تھیں تو اس میں غفلت برتی کہ ایک طرح سے یہاں سے چڑھیں گے تو وہاں چھلانگ لگا کے پہنچ جائیں گے، نقصان ہو. اب یہ جانی نقصان لوگ اس کو سوچتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی پیاری تعلیم دی ہے کہ جہاں ذرا سا بھی کھٹکا ہو کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس کام کو مت کرو. خود اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو. تو اس طرح سے یہ قصہ جو ہے سوچنے کا ہے. لوگ تو یہ کرتے ہیں، چھوٹے بچے کو گود میں لے لیا، ماں ہے یا باپ ہے یا بھائی ہیں، جو بھی رشتے دار ہیں، اس کو بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر بالکونی میں خوب اچھال رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور بچہ جو ہے خوش ہو کے خود کا، اور وہ جا کے نیچے پڑا. ایک علاقے میں 2 بلاک برابر میں، اور اس میں اوپر ایک تختہ رکھا ہوا تھا. لڑکوں نے اس بلاک سے چڑھ کے اس پر آ جاتے تھے، اس سے اس پر چلے جاتے تھے، تھوڑا سا فاصلہ تھا، چند گز کا. وہ تختہ استعمال ہوتے ہوتے پرانا ہو گیا اور کمزور ہو گیا. ایک دفعہ لڑکا جو اس پر چلا وہ بیچ سے ٹوٹ گیا، اور لڑکا بھی نیچے اور تختہ بھی نیچے، اور 4 منزل سے. اب اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی، دانت اندر گھس گئے، گلے میں پھنسنے کو ہوئے. بہت ہی کہتے ہیں کہ مرنے سے مشکل سے بچا. تو اس طرح کی حرکتیں یہ بہت نقصان دہ ہیں، لیکن لوگ کہاں مانتے ہیں. ہم جیسے آدمی دل بہت چاہتا ہے کہ لوگوں میں سنجیدگی آئے، وقار پیدا ہو اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو، لیکن یہاں تو اجرت کا بازار اتنا گرم ہے کہ سکون اور آرام کسی کو نہیں ہے، بس جلدی جلدی کی فکر ہے. اور روز آنا سینکڑوں حادثات ہوتے ہیں. میں آتے جاتے دیکھتا ہوں، آپ کو وقتاً فوقتاً سناتا رہتا ہوں، کتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر. اور کہہ بھی دو تو کتنا دل دکھاتے ہیں، پلٹ کر کے بچ گئے تو اوپر سے اتراتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے، یہی قریب کا ہی واقعہ ہے. جمعے کا دن شام کو میں ایک جگہ سے جا کر عصر سے پہلے آ رہا تھا، تو یہاں پہ شادمان کا جو علاقہ ہے اس سے آگے نالا بنا ہوا ہے، تو وہ نالا ان دنوں بھرا ہوا تھا. اس میں تھیلیاں اور کچرے، کپڑے، گند بلا کیا کیا بھرا ہوا. تو لوگوں نے اس پر پار ہونے کے لیے ایک تختہ 1.5 فٹ کا مشکل سے رکھا ہوا تھا. آدمی اس پر سے ایک پاؤں ادھر رکھے، ایک بیچ میں، ایک ادھر، جلدی سے پار ہو جاتے. اسکوٹر والا اچھا خاصا اسکوٹر، خود آدمی اچھا خاصا پڑھا لکھا، نئے کپڑے، وہ ادھر چورنگی کے پاس سے آ کر اور جائے تو 5 منٹ لگ جائے. اس 5 منٹ کے بچانے کی خاطر کہ قیامت نازل ہو رہی تھی، کیا بلا ہو رہی تھی، وہ وہیں سے اسکوٹر پر جا رہا تھا، کس طرح سے کہ گڑاپ کر کے گیا نالے میں، اگلا سارا حصہ اور پوری مشینری اس میں گئی نالے میں، اور خود بھی جو ہے آدھا نالے میں. وہ تو وہاں گاڑیوں کا بازار لگتا ہے، نوجوان لڑکے فوراً لپ کے بھاگے، اس کو بھی نکال دیا اور اسکوٹر کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچ کے نکالا. میرے سامنے کی بات ہے، اتنا ان کے تمام غلاظت اور کچرے سب لپٹے ہوئے، اور وہ گاڑی ساری گندی ہو گئی. پیچھے کا تھوڑا سا بس کیریئر جو تھا پکڑنے کی جگہ وہ رہ گئی تھی. تو کئی سو کا تو ان کا نقصان ہوا ہوگا، اور جو بے عزتی ہوئی، شرمندگی ہوئی،
اگر سمجھداری سے کام لیتے اور ذرا سا آگے سے چکر مار کر آ جاتے 5 منٹ لگتے، اسکوٹر پر کیا دیر لگتی؟ اس انجام کو نہ سوچا اور اتنی مشکل میں پھنس گئے تو ہم جو ہیں اچھائیوں کو اپناتے کہاں ہیں؟ پل پر چڑھتے ہوئے صبح کے وقت ٹریفک کیسا زبردست ہوتا ہے، 7 نمبر کا پل، ایک نوجوان جو بیچ میں تکونی فٹ پاتھ بنی ہے، پیچھے سے ایمبولینس آ رہی ہے اپنا سائرن دیتی ہوئی، زبردست ہارن خطرناک، ہر گاڑی والا ایک طرف کو ہو گیا جگہ دو، ایک نوجوان لڑکا اس کے آگے سے آ گیا اور صرف آدھا فٹ بچا۔ ظاہر ہے کہ گاڑی جو ہے اس کو تو جگہ چاہیے، بچ گیا۔ مجھ سے آگے 2-3 اور اسکوٹر والے تھے، انہوں نے کہا خدا کا شکر کرو کہ بچ گئے، ذرا صبر کر لیتے۔ تو پلٹ کر ایسا برا جواب دیا کہ اللہ کا کچھ نہیں ہوتا۔ تو آدمی نصیحت کیا کرے؟ اور اس میں دیکھ کر دل بہت پڑتا ہے کہ اسی غفلت کی وجہ سے، عجلت کی وجہ سے جان ہی دے دی۔ بس کھڑی ہے، آگے سے ایک دم بھاگ کر آ گئے۔ آپ کو کیا معلوم، پیچھے سے آن کی آن میں گاڑیاں تیزی سے آتی ہیں، اچانک گاڑی کوئی آ جائے اور ہو گیا۔ حیدری کے اوپر بس جو تھی وہ کھڑی ہے اور پیچھے سے ایک لڑکا بھاگ کر آیا روڈ پار کرنے کے لیے، ادھر سے گاڑی آئی، ٹھک، اتنا بری طرح سے وہ ٹکرایا کہ گرا اور بھیجا اس کا 5-5 ہوا اور یہ جارو اللہ کو پیارا ہو گیا لمحے بھر میں، اور رات دن ہوتے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس طرح سے چھت ہو یا راستہ ہو، ہمیں آپ کو غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ بچوں کو گاڑی میں بٹھا لیا، شیشہ کھول دیا، بچہ جو ہے وہ آتا جا رہا ہے، برابر سے گاڑی گزری، ہاتھ پھنس گیا۔ بعضے وہ آدمی ہے کہ دروازہ انہوں نے سوزوکی ہے، دروازہ باہر اگلا کھلا ہوا ہے، لے کے جا رہے ہیں، اب موڑ پر جو موڑا تو بچہ جو تھا جا کے پڑا دھڑام سے نیچے۔ سمجھداری کوئی چیز، سنجیدگی کوئی چیز ہے۔ تو بہرحال ہمیں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، بہت عافیت ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کچھ دھوپ میں کچھ سایہ میں مت بیٹھو، اس سے بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ خون جو ہے وہ گرم اور سرد ہو جائے گا آپس میں، خون کا دوران تو جسم بھر میں ہوتا ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی۔ بعض وقت تو وہ بیماری ہو جاتی ہے کہ آدمی پچھتاتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اسی طرح سے دھوپ کا رکھا ہوا پانی جو ہے اس کو بھی استعمال کرنے سے، اگر چھوٹا پانی ہے، چھوٹے برتن میں ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی منع فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور جو بڑے پانی ہیں چلتے رہتے ہیں، ان کی تاثیرات پر اثر نہیں پڑتا، تو اس لیے چھوٹا پانی اگر دھوپ میں رکھا تھا اور کافی دیر رکھا رہا، گرمائی اس میں آ چکی، اب اس پانی کو استعمال کرنے سے گریز ہی کریں تاکہ کوئی بیماری نہ ہو۔ بس دعا کر لیجئے اللہ پاک ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، ان کا کرم ہو۔ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ باتیں ساری کی ساری، ابھی تو آپ نے تھوڑی سنی، کچھ پہلے سن چکے، ساری کی ساری اگر ساری امت اپنا لے تو یہ امت جو ہے کیسی زبردست امت ہو جائے، ایک ایک بات پر عمل کرنے لگ جائے تو کوئی برائی نہ رہے۔ لیکن چونکہ آپ کی تعلیمات سے تو لوگ بھاگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں، حالانکہ سارے فائدے اسی میں، دین دنیا کی بھلائی اسی میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا کر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے الہ العالمین، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، کرم ہی کرم فرمائیے، ہمیں ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائیے، ہر گناہ اور ہر برائی سے بچائیے اور ہر اس کام سے بچا لیجیے جو خلاف شرع ہے۔ یا اللہ اپنا کرم فرمائیے، قدم قدم پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ضالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے۔ اے الہ العالمین، آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، دونوں جہان کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے، اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت سے غالحانہ انداز اور محبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائیے، ہماری بھی مغفرت فرما دیجیے، ہمیں پیارے کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے، آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت فرما دیجیے، تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے۔
اے الہ العالمین ہمارے لیے نیکیاں آسان فرما دیجیے، گناہ ہم سے چھڑا دیجیے اور گناہوں سے بیزار کر دیجیے، اور یا اللہ تقوی نصیب فرمائیے، عاجزی، انکساری اور اخلاص اور اخلاق عطا فرمائیے، غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائیے۔ اے الہ العالمین ہمارا ظاہر بھی سنوار دیجیے، ہمارا باطن بھی سنوار دیجیے، اور یا اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما کر ہمیں یا اللہ اپنا محبوب بنا لیجیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا لیجیے، ساری مخلوق کا محبوب بنا لیجیے۔ یا اللہ آپ نے بڑے کرم فرمائے، ہمیں آپ نے وجود عطا فرمایا اور انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا۔ اے اللہ ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے اور خلاف ایمان کاموں سے ہمیں بچا لیجیے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیے، اور یا اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر سے خوب سیراب فرمائیے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیجیے، ان صراط سے گزرنا آسان فرمائیے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب و فتنوں سے بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین اپنا کرم رکھیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے اور آپ اپنا ہی محتاج رکھیے، ایک لمحے کے لیے بھی مخلوق کا محتاج نہ فرمائیے۔ اے الہ العالمین مسلمانوں میں جہاں جہاں بھی مسلمان مسائل کا شکار ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ ان کی امداد فرمائیے، اور یا اللہ مسلمانوں کو غیرت ایمانی، حمیت اسلامی عطا فرمائیے۔ یا اللہ سچا پکا مومن مسلمان بنا دیجیے، حضور کا سچا پکا امتی بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو نفاق سے اور یا اللہ حسد سے، تمام برائیوں سے محفوظ رکھیے، اور یا اللہ صراط مستقیم پر مضبوط فرما دیجیے، ساری امت کو صراط مستقیم پر لگا دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ اے الہ العالمین بہت سے آپ کے بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ہم سب کے لیے دل و جان سے دعا کرتے ہیں، آپ قبول فرما لیجیے، سب کی تمام جائز حاجات اور مرادیں یہاں کی بھی اور آخرت کی بھی پوری فرما دیجیے، اور ہماری بھی تمام جائز حاجات اور مرادیں پوری فرمائیے۔ آپ ہی قاضی الحاجات ہیں، آپ ہی حل المشکلات ہیں، آپ ہی مالک و خالق ہیں۔ اے اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائیے، اور یا اللہ ہمیں آپ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیے، اغیار سے یا اللہ بچائیے، ہمارے ان دلوں میں آپ اپنی محبت اور عظمت بھر دیجیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور محبت بھر دیجیے، دین اسلام کی عظمت اور محبت بھر دیجیے۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اور سنا ہے دلوں میں اتار دیجیے، آپ ہی دلوں میں اتارنے والے ہیں، ایک ایک چیز کو یا اللہ محفوظ رکھ کر اور اس کو زندہ کرنے کے لیے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھیں ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کو محی سنت بنا دیجیے، اور یا اللہ ماہر البدعت بنا دیجیے، یا اللہ سنتوں کو زندہ کرنے والا اور بدعتوں کو مٹانے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم سے بے ساختہ محبت عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری التجاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔